سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلوب کیا ہے، زبان اور بیان کے حوالے سے اسلوب کی مثالیں اور اسلوب کی مختلف تعریفیں جانیں گے۔ اسلوب یا سٹائل سے عام طور پر کسی مصنف کا طرز بیان یا انداز نگارش مراد لیا جاتا ہے، لیکن اسلوب کی تعریف اور اس کی تعبیر و تشریح یا توضیح دراصل اتنی آسان نہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف ادب اور لسانیات کے ان تمام عالموں نے کیا ہے جنہیں مطالعہ اسلوب سے دلچسپی رہی ہے اور جو اسلوب کے مسئلے پر مختلف زاویوں سے غور کرتے رہے ہیں۔ مختلف زمانوں میں مختلف ادیبوں، نقادوں، دانشوروں، مفکروں اور علماء ادب نے اپنے اپنے طور پر اسلوب کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ علاوہ ازیں ماہرین اسلوبیات اور لسانیاتی طرز فکر رکھنے والے عالموں کا بھی ایک فعال طبقہ ہے جس نے اسلوب کی تعریف اور اس کی تعبیر و تشریح ایک مخصوص زاویے سے کی ہے۔ لغات اور مختلف انسائکلوپیڈیاز میں بھی اسلوب کی متعدد تعریفیں ملتی ہیں۔ مثلاً آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں اسلوب کی بحیثیت اسم 28 معنی اور بحیثیت فعل 6 معنی دیے گئے ہیں، لیکن اسلوب کی جتنی زیادہ تعریفیں، تعبیریں اور تشریحیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اسلوب کا مسئلہ اتنا ہی زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اسلوب کی جامع و مانع تعریف کا کوئی ایسا ضابطہ مرتب کرنا جو نظری اعتبار سے بھی صحیح ہو اور عملی نقطۂ نظر سے بھی کافی ہو، ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ انتقادی ادب میں اسلوب کی جتنی تعریفیں ملتی ہیں، ان میں سے بیشتر داخلی و تاثراتی رد عمل کا نتیجہ ہیں۔ خالص زبان کے نقطۂ نظر سے اور صرف پن پارے کو بنیاد مان کر اسلوب کی تعریف بہت کم کی گئی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اسلوب کی معتبر اور اطمینان بخش تعریف و توضیح زبان کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اسلوب کی ان تعریفوں پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے جو ادیب، نقاد، دانشور، مفکر، فلسفی اور اسی قبیل کے دیگر ماہرین علم و فن وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہے ہیں۔ مشہور فرانسیسی مصنف بفون کا کہنا ہے کہ اسلوب ہی خود انسان ہے۔ بفون کی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے انگریزی نثر نگار اور مورخ گبن نے کہا ہے، اسلوب کردار یا شخصیت کا عکس ہے۔ انگریزی کے معروف ادیب اور ہجو نگار سویفٹ کے نزدیک مناسب الفاظ کا مناسب جگہوں پر استعمال ہی اسلوب کی سچی تعریف ہے۔ امریکی انشا پرداز اور شاعر ایمرسن کے مطابق انسان کا اسلوب اس کی ذہنی آواز ہے۔ مشہور جرمن فلسفی شوپنہاور کا قول ہے کہ اسٹائل خیال کا سایہ ہے۔ اطالوی فلسفی اور مدبر کروچے کا کہنا ہے کہ جب اظہار وجدان کی برابری کرے تو اسٹائل وجود میں آتا ہے۔ انگریزی مصنف کوئلر کوف کے نظریے کے مطابق تحریر میں اسلوب بالکل ویسا ہی ہے جیسے دیگر انسانی تعلقات میں اچھی عادتیں۔ انگریزی ادبیات کے ماہر مشہور نقاد مڈلٹن مریگ نے اسلوب سے 3 معنی مراد لیے ہیں۔ پہلے معنی میں اسلوب سے مراد اظہار کی وہ ذاتی انفرادیت ہے جس کی بنا پر ہم کسی مصنف کو پہچان لیتے ہیں۔ دوسرے معنی میں اسلوب سے مراد اظہار کا پن ہے، اور تیسرے معنی میں اسلوب سے مراد اعلیٰ مقصود ادب ہے۔ اسلوب سے متعلق موجودہ دور کے 2 اور عالموں کے خیالات بھی معلوم کرتے چلے۔ سلیڈ نے اسلوب کی تعریف یوں کی ہے، جو کچھ کہا جائے اس کی کہنے کا ڈھنگ،
چٹمن کی تعریف کے مطابق اسلوب کسی کام کو سر انجام دینے کا انفرادی انداز ہے۔ ایک اور اہم نثر نگار گرائم ہب نے ڈرائیڈن کے نظریے سے استفادہ کرتے ہوئے اسلوب کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: زبان خیال کا لباس ہے اور اسلوب اس لباس کی مخصوص تراش اور وضع ہے، اور جس سے وہ انوکھا پن، نیا پن، بانگ پن اور ندرت وغیرہ مراد لیتے ہیں، لیکن اس تعریف کو وہ اسلوب کے جامع ترین تعریف نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک اسلوب کی جامع تعریف واضح خیال کا موضوع الفاظ میں اظہار ہے۔ زبان کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلوب سے کسی مصنف کے یہاں زبان کا انفرادی استعمال مراد لیا جاتا ہے۔ میر کے یہاں زبان کا جو مخصوص استعمال ملتا ہے اسے میر کا اسلوب ہی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے شعراء اور ادباء کی زبان کے استعمال کو بھی اسلوب کا نام دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حکیم آغا جان عیش نے غالب کی مشکل پسندی سے عاجز آ کر جب یہ کہا تھا کہ زبان میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے، تو یہاں زبان میر سے ان کی مراد میر کا اسلوب تھا، جو غالب کی مشکل اور پیچیدہ اسلوب کے مقابلے میں سادہ اور سہل اسلوب تھا۔ ایک اور مثال پیش خدمت ہے: عشق کرتے ہیں اس پری رو سے، میر صاحب بھی کیا دیوانے ہیں، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ اشعار بالا مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی جیسے ہے، لیکن میر اور غالب کے کہنے کے انداز میں فرق ہے۔ یہی فرق دونوں اشعار یا دونوں شاعروں کے درمیان اسلوب کا فرق ہے۔ عزیزان من، امید ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ نے اسلوب کے بارے میں جان لیا ہوگا۔ زبان اور بیان کے حوالے سے اسلوب کی جو مثالیں پیش کی گئی ہے ان سے بھی آپ مستفید ہو گئے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پیش خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔